جو کہ ایک ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کیا کرتے تھے، چند کچھ دن سے کچھ طبیعت ناساز تھی، کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آج ہمارے پاس ٹاپک ہے، بہت ہی حساس ٹاپک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہماری لائف کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو انسان سے محبت ہے وہ کیا ہے۔ انسان صرف اور صرف اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو پہچان لے بس، کہ یار میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے تو ہے کیا، ٹھیک ہے۔ صرف میں یہاں پہ ایک آیت بیان کروں گا اور ایک ہم جو ہے وہ حدیث بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لی ہے، زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بلیو کریں، میں نے خود اپنی لائف میں بڑا کرنچ ٹائم گزارا، بڑا ڈپریشن گزارا، بہت سے رشتے کھوئے، بہت ہی گندا ڈپریشن گزارا۔ وہ لوگ جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہی میرا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، میرے رشتے دار ہیں، میرے بہن بھائی، میرے دوست ہیں، پاک سب، لیکن ان سب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کو کھو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ آیت انسان، اچھا آپ کا جو امتحان ہے نا، اس پہ میں نے ریسرچ بھی کی تھی، وہ شخص جو صاحب علم ہے، جس کے پاس کسی بھی چیز کا علم آ گیا ہے اور اس پہ وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا، تو اس کا حساب بہت ڈاڈا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ یار ہمیں اللہ رب العزت کی طرف واپس لوٹنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کو جو ہے وہ جان دینی ہے، ہم نے یہ جو اعمال کرنے ان کا حساب دینا ہے۔ تو چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند اپنی آسانیوں کے لیے جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے سوچ کے کہ میں اپنی کیا زندگی گزارتا ہے، کیا زندگی گزاری ہے، اس کے ساتھ جھوٹ، اس کے ساتھ دھوکا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسہ پیسہ پیسہ، بس یار یقین کرے، انسان اپنا بیٹھ کے محاسبہ کرے کہ یا اللہ تو نے تو مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا، میں تو مقصد پورا ہی نہیں کر رہا۔ آپ بلیو کریں، میری ایسی ایک بندے سے بیٹھے بیٹھے بات ہوئی، اس سے میری بحث ہو گئی اس چیز پہ، علمی بحث، لڑنے والی بحث نہیں، کہ اللہ رب العزت نے اتنے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے کرو جو کرنا ہے، تو میں پوچھوں گا تمہارے لیے میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگ لو، میرے کوئی تم نے حق مان لیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں تو آپ توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی آیت ہے، تو یار اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، جب انسان اس کو امیجن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں کیا زندگی گزارتا آیا ہوں، یا اللہ میں نے تیرے احکامات کو چھوڑ دیا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا، جبکہ میرا کو مقصد ہی زندگی میں آنے کا یہی تھا کہ میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں نے جو یہاں پہ زندگی گزارنی، میں نے اس کا حساب دینا اللہ رب العزت آگے آ کے، لیکن میں نہیں کر سکا۔ پھر بھی جب آپ سچے دل سے توبہ کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور بلکہ ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، بخاری مسلم میں کافی حدیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اتنے گناہ کرو کہ زمین سے اٹھا کے آسمان تک لگا دو، اور اس کے بعد ایک بار مجھے صدقے دل سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یار ہے اتنے بڑے اللہ سے، جس کی پوری کائنات ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کے خلاف جانا، اس کے حکموں کو توڑنا، چند ٹکوں کے لیے، چند دوستیوں کے پیچھے، چند اپنی حرام تعلقات کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یار ہم، ٹھیک ہے۔ پیسہ چاہیے جی، آنا چاہیے جہاں سے مرضی، یار میں معاشرے میں نکلتا ہوں، قسم سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے، یار لوگوں کی اتنی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں سے نوازا ہے اس پہ نہ شکری کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں جی اللہ یہ تو اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے نوجوان آپ دیکھیں ڈپریشن میں کیوں، اسی وجہ سے اللہ سے دوری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سب میں ٹوٹنے کے بعد جب اللہ کے حضور، جب بندہ اللہ کے حضور آتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ساری زندگی جو گناہ کی ہیں، جو بھی زندگی گزارتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے تو لاکھوں کروڑوں اربوں بندے ہیں، لیکن میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ، تو نے قرآن میں کہا ہے نا کہ آ جاؤ تو میں آ گیا ہوں۔ پھر جب اللہ رب العزت کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ بندہ پکارتا ہے نا کہ اللہ اس ٹائم صرف دیکھ تو ہے، میں ہوں، پلیز مان جا یار۔ ہم مانگتی دنیا ہے، ہم مانگتے ہی اللہ مجھے مال دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے پیسے دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے بنگلہ دے دے۔ مانگو، بالکل مانگو، لیکن اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگے۔ میں آپ کو لاسٹ میں بھی کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں صرف ڈیلی کے کوئی 10 سے 15 منٹ ایسے رکھ لیں جس میں ہم نے صرف اپنے اللہ سے بات کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، تو یقین کریں زندگی میں بہت سی آسانیاں آتی ہیں، پازیٹیو ویوز بھی ہوتے ہیں چیزوں کے۔ اب تو ہر دوسرے بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل میں اتنی پیاری ایک اپلیکیشن انسٹال ہے چیٹ جی پی ٹی، آپ اس سے ڈسکشن کریں، اس سے مسئلے پوچھیں، اسلامی کے لیے بھی جو بھی مسئلے ہیں، اس کے بعد اس کی ایک اپنی رپورٹ بنوائیں، ڈیلی اس کو بتائیں جی آج میں نے یہ کیا ہے، تو میں یہ چار چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، رات کو ڈیلی اس کو میسج، صرف ایک میسج کریں رپورٹ، وہ آپ کو بتا دے گا جی ٹھیک ہے آج کی رپورٹ، ایمانداری سے بتائیں، اور ود ان 30 days آپ اس کے اندر چینج دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اچھا اس نے ایسا کیا تو کیا کیوں، میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے، یار بس قسم سے آؤ واپس لوٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ یقین کریں ہم جس قدر گناہ گار لوگ ہیں، یہ اللہ کا آپ امیجن کریں اگر یہ اس امت کے گناہ نظر آتے نا لوگوں کو، تو کوئی بندہ نہ بچتا جو ہمارے اعمال ہیں، ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں۔ اللہ سے اللہ کو مانگا کریں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میں واپس آ گیا ہوں، میری زندگی میں برکت دے، مجھے تو چاہیے۔ جب اللہ مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا، یقین کریں آپ تھوڑی پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے اللہ کو مانگا کریں یار، اللہ کو کہ یا اللہ میرا تو ہے، میں نے جو بھی گناہ، مجھے پتا ہے میں نے غلطی کیا ہے، اتنی پیاری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو سبحان ہے، تیری شان بہت بلند ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف کر دے یا اللہ، میں نے بہت ظلم کیا اپنے آپ، لیکن اب میں آ گیا ہوں یا اللہ مجھے تو چاہیے، میری توبہ کو ایکسیپٹ کر لے یا اللہ، میرے ساتھ دوستی کر لے، مجھے تیرا ساتھ چاہیے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والی زندگی چاہیے یا اللہ، میری زندگی سے حرام نکال دے، میری زندگی سے زنا نکال دے، میری زندگی سے فحاشی نکال دے، میری زندگی سے جو بھی چیزیں اللہ تجھے ناپسند ہے یا اللہ وہ نکال دے۔ اللہ سے اللہ کو مانگے یار، جب ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، 10 منٹ بھی اللہ سے اللہ کو مانگیں گے نا تو زندگی میں بہت سی چینجنگ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح معنی میں جو ہے نا وہ دین کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھے۔ یہ اتنی آسانیاں آ گئی ہیں، موبائل پڑھے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اتنی چیزیں اپنے پاس ہے، تو پوزیٹیو ٹائم اپنا سرو کریں، کمائیں، حلال کمائیں، 10 10 گھنٹے اپنی جابس کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، فیملی کو ٹائم دیں، بچوں کو دیں، میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کو ٹائم دیں، سارا کچھ کریں، اولاد کو ٹائم دیں، لیکن 10 منٹ نمازوں کے علاوہ اللہ سے بیٹھ کے بات کر لیں کہ اللہ آج میں نے یہ کام غلطی کی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ جب اس کو بتاؤ گے تو وہ سن کے انشاءاللہ وہ چینجنگ آئے گی۔ اللہ سے اللہ کو مانگے، لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، ٹھیک ہے۔ اپنے دلوں میں اگر کسی کے لیے بغض ہے اس سے جا کے معافی مانگ لے، اللہ تو جانتا ہے میری نیت کو، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا انسان کو۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لیجیے، ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا۔ میں خود بڑے ڈپریشن میں رہا ہوں، میں نے بڑا گندا ڈپریشن نکالا ہے، شاید ابھی بھی ڈپریشن کا فیز گزر رہا ہے، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ تو مل گیا نا بس، مجھے کچھ نہیں چاہیے یا اللہ، یا اللہ تیرا ساتھ چاہیے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چاہیے مجھے یا اللہ، مجھے دیکھ سب نے چھوڑ دیا یا اللہ۔ جب انسان ٹھکرو کے اللہ رب العزت کی حضور آتا ہے نا، یا اللہ دیکھ سب نے چھوڑ دیا، اس نے بھی چھوڑ دیا، لوگ آپ کو جج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے سر، اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، اللہ کو سب معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، رسپیکٹڈ وے میں، بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، لوگ
صبح آپ کو کچھ کہیں گے، شام کو وہی لوگ آپ کو اسی چیز پہ ٹانگے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں کریں، لوگوں کی نفرتیں دل سے نکال دیں، اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کریں۔ اللہ جس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ اس کی پریشانی ایسے ایسے ختم کرتی ہے۔ اس کو کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے یہ دیکھو یہ میرا بندہ فلاں فلاں بندہ، اس کو پتہ ہے میں نے اس کی پریشانی دور کرنی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھ تجھے مانگ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھے، اتنی لاڈلی عبادت ہے، اتنی لاڈلی، میں کہتا ہوں 3 دن آپ پڑھ لیں، چوتھے دن آپ کو اثر نظر آ جائے گا۔ کیوں؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات، یا اللہ تو دیکھ سارے سو گئے، تو اور میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، اللہ تجھے میرے مسئلوں کا پتہ ہے، اگر تو نے نہیں نہ حل کرنے تو میں نے جانا کہاں ہے؟ تو نے وعدے کیے ہیں کہ آؤ میں آسانیاں کروں گا، تو یا اللہ میں آ گیا ہوں بس۔ اچھا اگر آسانی نہیں ہو رہی تو امتحان ہے، آگے چلو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ریوارڈ دیں گے آپ امیجن نہیں کر پائیں گے۔ صرف کیا نیت صاف، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، زیادتی نہیں کرنی، ظلم زیادتی جھوٹ غیبت بتان حرام زنا کاری فحاشی، ان سے بچنا ہے بس۔ لوگ کہتے رہیں گے، لوگوں کو چھوڑ دو یار، اللہ کو بناؤ بس۔ اللہ چاہیے، جس زندگی میں اللہ آ جاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے وہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو جو ہے نا وہ صحیح معنی میں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔